نجات دہندہ۔ جب ایک اتفاق ملک معراج خالد کو وزیر اعظم ہاؤس لے گیا تو میں نے اس سانحے پر یہ کالم لکھا جو اسلام آباد کے ایک روزنامے میں شائع ہوا، لیکن محدود سرکولیشن کے باعث پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے قارئین اس سے لطف اندوز نہ ہو سکے، جس کی تلافی میں آج کر رہا ہوں۔ تاہم ان نازک مزاج قارئین سے جو عموماً پرانی اور باسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، میری درخواست ہے اگر وہ بعض مقامات پر ملک معراج خالد کی جگہ نواز شریف کو رکھ کر دیکھیں تو انہیں یہ کالم پرانا نہیں محسوس ہوگا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ نے ایک لڑکی سے آغاز کیا، آدھی سے زیادہ زندگی سائیکل چلاتے گزاری، کرائے کے مکانوں میں رہتے رہے، ناکام وکیل ثابت ہوئے، سگریٹ کا عوامی برانڈ پیتے رہے، افریقہ اور ایشیا کو قریب لانے کا خواب دیکھتے رہے، بھٹو کے غریب ترین ساتھی رہے، سرکاری تقریبات میں سب سے پہلے پہنچتے رہے، لاہور پریس کلب کی پرانی عمارت کے نیچے تھڑے پر بیٹھ کر تمباکو نوشی کرتے رہے، پنجابی میں لطیفہ گوئی کرتے رہے اور ریڑھیوں سے چنے خرید کر کھاتے رہے۔ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد اپنا وہ پرانا گھر نہیں چھوڑا جس میں کال بیل تک نہیں تھی، لوگ جس کی کنڈی بجا کر اپنی آمد کی اطلاع دیتے تھے، اور جو ایک ایسی تنگ و تاریک گلی میں تھا جہاں سے لوگ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کو فائلیں بغل میں دبائے پیدل آتے اور جاتے دیکھتے تھے، اور جس مکان میں کوئی نوکر، کوئی باورچی اور کوئی آیا نہیں تھی، اور جس کے سارے کام خاتون اول کو اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتے تھے، اور لیکن ٹھہریے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کو روز رکشے پر اسکول پڑھانے بھی تو جانا پڑتا تھا، اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ ہجوم میں ممتاز ہونے کی کوشش نہیں کرتے، آپ کی ذات میں عجز بھرا ہے، آپ دھیمے، بردبار، متین اور کمپلیکس فری شخص ہیں، آپ کسی مالیاتی اسکینڈل میں ملوث نہیں، چھوٹی سی گلی میں رہنے کے باوجود آپ کے دامن پر کوئی چھیٹا نہیں، آپ پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، آپ کو کسی نے برا نہیں کہا، اور آپ پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ سب عام انسان کی خوبیاں ہیں، ان سینکڑوں ہزاروں عام انسانوں کی خوبیاں ہیں جنہیں اگر اتفاق وزیر اعلیٰ، اسپیکر یا وزیر اعظم بنا دے تو شاید ان کا رد عمل بھی ایسا ہی ہو۔ ہاں ملک صاحب، تاریخ بڑی سنگ دل ہے کہ ایسے حکمرانوں کی ذاتی ایمانداری اور انفرادی اخلاق سے کوئی غرض نہیں کہ یہ صرف بڑے لوگوں کے کارنامے دیکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوپہریں صحرا میں گزریں اور راتیں مدینہ کی چوکیداری میں، تو تاریخ اسے ایک صفحے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کس گھر میں رہتے تھے، ان کی اولاد کتنی تھی، ان کی سواریوں کے نام کیا تھے؟ تاریخ بالکل خاموش ہے، لیکن سیف اللہ کی عسکری حکمت عملی دنیا کی تمام فوجی اکیڈمیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کارل مارکس نے اپنے بچے کو اخبار میں لپیٹ کر دفن کیا تھا؟ لیکن کمیونزم کے خالق کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ماؤ زے تنگ سائیکل پر دفتر جاتا تھا، 2 کمرے کے فلیٹ میں رہتا تھا، 2 سلائس سے لنچ کرتا تھا، اس کے پاس کپڑوں کے صرف 2 جوڑے اور جوتوں کی 1 جوڑی تھی، کون جانتا ہے؟ لیکن عوامی جمہوریہ چین کے بانی ماؤ زے تنگ کو کون نہیں جانتا؟ وہ شخص کہاں پیدا ہوا، کہاں رہا اور کہاں دفن ہوا، دنیا میں کتنے لوگ جانتے ہیں، لیکن ترکی کے معمار اعظم اتاترک کسی دماغ سے محو نہیں ہوا، اور وہ بھی تو چمڑا بیچنے والوں کا کمزور اور دھان پان سا بچہ تھا، جو گورنر جنرل بنا تو صرف 1 روپیہ تنخواہ لی، پرانے بوسیدہ سوٹ پہنے، 1 وقت کھانا کھایا، اپنے اسٹاف کو ذاتی جیب سے تنخواہ دی، اسے کون جانتا ہے؟ لیکن پاکستان جیسے معجزے کے خالق محمد علی جناح کو کون نہیں جانتا؟ ہاں جناب عالی، اگر تاریخ کے نزدیک حکمرانوں کی انفرادی ایمانداری اور شخصی شرافت کی کوئی اہمیت ہوتی
تو اس ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس ملک کا ایک وزیر اعظم تھا جس کی شیروانی کے نیچے کرتا نہیں ہوتا تھا۔ اسی ملک میں ایک وزیر اعظم بھی گزرا ہے، کچن میں برتن مانجتے مانجتے جس کی اہلیہ کے ہاتھ پھٹ گئے تھے۔ وہ شخص بھی اس ملک کا وزیر اعظم تھا جس کا پوری دنیا میں مکان نہیں تھا، اور وہ بھی اس ملک کا صدر تھا جس کی آخری زندگی لندن میں کرائے کے فلیٹ میں گزری اور اس کی بیوی کو ایک PRO کی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑا۔ وہ بھی اسی ملک کا لیڈر تھا جو فلائنگ کوچ کے حادثے میں مرا تو جیب سے برآمد ہونے والی رقم سے اس کی تدفین تک ممکن نہیں تھی۔ اور اسی ملک میں ایک ایسا مطلق العنان حکمران بھی گزرا ہے جو امریکہ کے دورے پر PIA کے عام فلائٹ پر عام مسافروں کے ساتھ گیا، لیکن اب کوئی ان کا ذکر تک نہیں کرتا کیونکہ ان کے کھاتے میں ذاتی ایمانداری کے سوا کوئی کارنامہ نہیں۔ انہوں نے کوئی قوم تعمیر نہیں کی، انہوں نے کوئی نیا نظام نہیں دیا، انہوں نے کسی سسٹم کی اصلاح نہیں کی، نہ انصاف دلایا، نہ تعلیم، نہ صحت، نہ عزت، نہ طبقاتی تفریق ختم کی اور نہ معاشی عدل قائم کیا۔ لہٰذا تاریخ نے بھلا دیا اور انسانی حافظے نے انہیں فراموش کر دیا۔ ہاں جناب عالی، اگر آپ چاہتے ہیں ایک قوم صدیوں تک آپ کی تصویر کو سلیوٹ کرتی رہے، شاعر آپ پر نغمے لکھیں اور گلوکار اسے مذہبی فریضے کی طرح گاتے رہیں، نوٹوں پر آپ کی تصویریں چھپیں اور ہر سال آپ کی یاد میں دن منائے جائیں تو خدا کے لیے، اس قوم سے انصاف کر جائیں۔ 50 برس سے اقتدار کے دروازے پر کھڑے اس ہجوم کو قوم بنا دیں، لیکن اگر آپ نے بھی صرف اپنا دامن چیٹوں سے بچانے کے لیے انہیں مایوس کر دیا تو آپ بھی وزرائے اعظم کے قبرستان میں ایک قبر ہوں گے۔ ایسے بے چہرہ وزیر اعظم جسے ایک اتفاق ایوان اقتدار تک لے آیا اور دوسرا اتفاق بہا لے گیا، اور تاریخ میں آپ کا ذکر تک نہیں ہوگا کہ اللہ کے بندوں کو مایوس کرنے والے لوگ تاریخ کے بجائے کوئز بکس میں زندہ رہتے ہیں، جنہیں بچے پہیلیوں کی طرح پوچھتے اور کہانیوں کی طرح کہتے ہیں۔ ہاں جناب ملک معراج خالد، تاریخ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ برکی کے ایسے ناکام وکیل کی ایمانداری کا تذکرہ کرتی رہے جسے قدرت نے لوگوں کا مقدر بدلنے کا موقع دیا، لیکن اس نے صرف اپنا دامن بچانے کے لیے اسے ضائع کر دیا۔ ہاں ملک صاحب، تاریخ صرف اور صرف ان قبروں پر رکتی ہے جہاں انسانوں کے نجات دہندہ سوئے ہوتے ہیں۔